اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک وتعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 5۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا ایسا خزانہ ہے جو رحمتوں سے، مغفرتوں سے، برکتوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ مبارک مہینہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو بٹورنے کا ایسا پیارا سیزن ہے، ایسا بہترین موسم ہے کہ اگر ایک مومن بندہ ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ رمضان المبارک کی برکتوں کو، رحمتوں کو، مغفرتوں کو، فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس مختصر سے وقت میں ملنے والے اجر و ثواب کو جب قیامت میں دیکھے گا تو دنگ رہ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے سارے مہینوں کا سردار اسی لیے بنایا تھا، اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا اجر و ثواب اسی لیے بڑھا چڑھا کر رکھا گیا تھا۔ تو جو غفلت ہوئی، جو کمزوری ہوئی، اس پر پچھتائے گا، اور جو نیکیاں ہوئی اس پر شکر ادا کرے گا۔ عزیزان محترم، یہ مختصر سی اور کھوکھلی زندگی جب ختم ہو جائے گی تو انسان جانے گا کہ اس مختصر سی زندگی میں کی جانے والے اعمال کا جو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں جزا یا سزا، ثواب یا عذاب ملے گا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو اپنی مختصر سی زندگی کو مومنانہ اور متقیانہ، پرہیزگارانہ بنانے کا یہ بہترین موقع ہے، اور اسی دنیا میں کیے جانے والے اعمال کی بہتری اور بھلائی اسی میں ہے کہ یہ دونوں جہاں کی، دنیا اور آخرت کی بہتری کا مدار بنتے ہیں، منحصر ہیں۔ عزیزان محترم، ہلاکت اور بربادی سے بچنے کے لیے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے کے لیے جہاں پر نیک اعمال کو اختیار کیا جانا ضروری ہے، اتنا ہی ضروری گناہوں سے بچنا، تقوی کے خلاف کاموں سے بچے رہنا، ایمان کے خلاف جو اعمال ہے، جو حرکات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ دونوں جب ہوں گے، یعنی ایک طرف
تقوی اور پرہیزگاری، اور دوسری طرف گناہوں سے بچنا۔ یہ ہر حال میں ہونا ہے، ایسا نہیں کہ آدمی صرف نیکیاں کر رہا ہے گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے تو یہ متقیانہ پرہیزگارانہ زندگی نہیں کہلائے گی، یہ منافقانہ زندگی ہوگی۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس جہاں پر زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے پر ابھارتا ہے، وہیں پر یہ بات بتاتا ہے کہ روزے کو غارت کرنے والی چیز کون سی ہے، کون سے ایسے گناہ ہیں جو تقوی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تقوی کو پرہان چڑھانے کا بھی اور گناہوں سے بچنے کا بھی مکمل ٹریننگ دینے والا مہینہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا سکہ ہے کہ سکے کے دونوں رخ کو پورے طور پر سمجھنا ہے اور سمجھ کر زندگی بسر کرنا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مومن بندہ گمراہ کب ہوتا ہے، تقوی کے خلاف کب جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا کب ہوتا ہے؟ بڑے دشمنوں کے ورغلانے پر، بڑے دشمنوں کے دھوکہ دینے پر۔ نفس، شیطان، دنیا، مخلوق، یہ بڑے دشمن جب گمراہ کرتے ہیں، لالچ دیتے ہیں یا جھوٹا خوف دلاتے ہیں تو اس صورت میں انسان گناہوں پر آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے اور نیکیوں کو آسانی کے باوجود چھوڑ دیتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ بتا رہا ہے کہ دشمنوں کی دشمنی کو سمجھے تبھی نیکیاں بھی کمانے کے پورے تم اپنے اندر جوش اور ولولہ پائیں گے، ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی تم میں پیدا ہوگی۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے دشمن کی دشمنیوں کو، چال بازیوں کو، ہتھ کنڈوں کو سمجھو، تو پھر اس کے بعد انسان تقوی پسند بھی ہوگا اور گناہوں سے بھی بچے گا۔ عزیزان محترم، شیطان یہ انسان کا دوسرا بڑا دشمن ہے۔ شیطان کو کس نے تہس نہس کیا، برباد کیا؟ اس کا اپنا نفس، اس کی اپنی انا، اس کا اپنا ایگو کہیں کا نہیں رکھا، اتنا برباد کر دیا، اس کی ہستی نے، اس کی مستی نے اسے کہیں کا نہیں رکھ چھوڑا۔ میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان برباد ہونے سے پہلے کیا تھا، اس کی ڈیوٹیز کیا تھی، اس کے پیارے پیارے نام کتنے تھے، اس کا مرتبہ کتنا اونچا تھا، کتنا بڑا رتبے والا تھا۔ تو یہ کبھی بھی، یہ جو سنانے والا ہوں اس سے پہلے یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ چند نمازیں پڑھ لینے سے، کچھ روزے رکھ لینے سے، تھوڑا بہت تقوی اختیار کر لینے سے، چند گناہوں سے بچ جانے سے آدمی غافل نہیں ہو سکتا، بے پرواہ نہیں ہو سکتا، بے فکر نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کو بھی آ کر شیطان ورغلانے کی کوشش کیا، ولیوں کی ولایت کو چھین لیا، تو ہم تو کس فہرست میں، کس قطار میں رہیں گے؟ تو اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ شیطان کیا تھا۔ سب سے بڑا شیطان کے جو منصب تھا وہ تھا معلم ملائکہ، ملائکہ کا ٹرینر، ملائکہ کا استاد، سکھانے والا ملائکہ کو کیا ادب، ملائکہ کو تسبیح کیسی کرنی، اللہ کی ربوبیت کیسی کرنی، اللہ کی تحلیل کیسی بیان کرنی چاہیے، اس کی عظمت، اس کا جلال، یہ سکھاتا تھا۔ کس کو؟ ملائکہ کو، فرشتوں کو۔ تو اب دیکھیے کہ شیطان کی تاریخ معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ بے ادبی اور خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، اللہ کی عدل حکمی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے کی وجہ سے، غداری کرنے کی وجہ سے کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کتنا بڑا مرتبہ تھا۔ کیا؟ پہلے تو یہ کہ وہ ذرا غور سے سنیے، 80,000 سال تک وہ ملائکہ کا ساتھی تھا، فرینڈ تھا، سپیریئر تھا، ملائکہ کو ٹرین کرتا تھا۔ کتنے؟ 80,000 سال تک۔ یہ 80,000 سال آپ کے ہمارے دنیا کے نہیں ہیں، یہ وہاں کے ہیں، اس کا ڈوریشن اللہ ہی کو معلوم۔ تو 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، ٹریجرر۔ کس کو کیا دینا؟ جنت کا۔
کس کو کتنا دینا، خزانچی تھا، اور 30,000 سال تک مخرب فرشتوں کا سردار تھا، اللہ کے جو کلوز فرشتے ہیں، جو بالکل کلوز ہیں، 30,000 سال تک سردار تھا، لیڈر۔ کیا کوالٹی بھی دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ کتنے بڑے منصب دیا تھا، اور 14,000 سال تک عرش بری کا، عرش اعظم کا طواف کرتے رہا، اللہ کے عرش کا، 14,000 سال تک۔ اب یہ ایسے بڑے مرتبے کا حامل، اس کے لیے آسمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نام الگ الگ، 7 آسمانوں پر 7 الگ الگ نام تھے۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد، عبادت گزار، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد، تقوی پسند، تیسرے آسمان پر عارف یعنی پہچاننے والا، نالج رکھنے والا اللہ کی، اور چوتھے آسمان پر اس کا نام تھا ولی، دوست، اللہ کا دوست، اور 5ویں آسمان پر اس کا نام تھا تقی، متقی، پرہیزگار، ڈرنے والا، 6ٹھے آسمان پر خازن، اور 7ویں آسمان پر عزازل۔ تو اب دیکھیے اتنے بڑے مرتبے، اتنے بڑے عرصے تک عبادتیں کی، بندگی کی، پرستش کی، ملائکہ کو سکھایا، سب کچھ کرا، لیکن بے ادبی کی، تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کی، اللہ کو چیلنج کرنے لگا، بتانے لگا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، پھر میں کیسے جو چیز بلندی کو جاتی ہے وہ پستے والی چیز کو، پستے والی ہستی کو کیسے سجدہ کرے گا، لہذا میں نہیں کروں گا، گھمنڈ کرنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے پوسٹ چھین لیے، سارے نام چھین لیے، سارے مرتبے چھین لیے، ساری عبادتیں اس کے منہ پر مار لی، اور قیامت تک کے لیے ابلیس کا نام دے دیا، رجیم الی یوم الدین، ابلیس شیطان، یہ نام مل گیا۔ کیا اچھے پیارے نام تھے، تو کوئی بھی گھمنڈ نہیں کر سکتا، اچھا نام ہے، شہرت ہے، مقبولیت ہے، لوگوں میں پسند کرتے ہیں۔ کب خدا کی لاٹھی چلتی ہے، یہ بڑے دشمن دھوکہ دے کر کب مقام کو، مرتبے کو تہس نہس کر دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی لیے امامنا و سیدنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائیں کہ یہ 2 بڑے دشمن سے، نفس اور شیطان سے، جو انسان کے قابو میں نہیں، کنٹرول میں نہیں آ سکتے ہیں، ان سے بچنے کا واحد طریقہ اللہ کی پناہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم مانگنا۔ عزیزان محترم، یہ تو شیطان کے غرور تھا، گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اس کی انانیت تھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ، اللہ کے روبرو ہو کے چیلنج کر دیا، اللہ پر بلیم کر دیا، ارے تو مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ میں کس کو کس سے پیدا کیا، نعوذ باللہ، مذاق اڑایا، تو اللہ تعالیٰ اس کو رجیم الی یوم الدین کر دیا۔ اب یہ تو شیطان کے میں نام گنا، صرف 88 آیتیں ہیں، 88، اس میں سے چند آیتیں لیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ شیطان کا تکبر، اللہ تعالیٰ سے بغاوت، مخلوق سے عداوت، اس کی پلاننگ کیا ہے، اس کا غرض و غائب کیا ہے، کتنا آپے سے باہر ہو گیا، انتقام کی آگ کتنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ نمونتاً ایگزامپل کے طور پر تھوڑی سی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ریالٹی معلوم ہو کہ اصلیت میں شیطان ہے کیا، شیطان کی پرسنالٹی کیا ہے، شیطان کا ڈیفینیشن کیا ہے، اصل معلوم ہو، وہ بھی قرآن سے، قرآن کی آیات سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کا ایک بڑا ڈیفینیشن دے دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، سورہ یوسف آیت نمبر 5، کہ بے شک شیطان کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ تب کھلے دشمن سے بچنے کے لیے کیا کرنا، اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ کا فضل طلب کرنا۔ تو یہ شیطان، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ظاہر فرما دیا کہ شیطان انسان کا اور انسانیت کا دشمن ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ جتنے انسانوں کے طبقے ہیں اس میں انسانوں کا سب سے بڑا اعلیٰ طبقہ معصوم انبیاء کرام، اس کے بعد خلفاء اللہ، اس کے بعد اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، صالحین، کسی کو نہیں چھوڑا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے محبوب بندے ہیں ان کو اس بڑے دشمن سے ہمیشہ بچایا ہے۔ تو شیطان کے
ہتھ کنڈوں کو، حربوں کو، حرکتوں کو جاننا بے حد ضروری ہے، جانتے ہوئے رہنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ آیا اور اس کے بعد رمضان کے تعلق سے رمضان میں شیطان کے تعلق سے تھوڑا سن لیے، پھر اس کے بعد چلے گئے، تو شیطان خود اپنی روح آپ کے اندر پھونک کے شیطان نما بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد انہیں جا کے ٹیکے سے بے فکر بیٹھ جاتا ہے کہ میرا کام تو یہ خود کر لے گا۔ عزیزان محترم، اگر ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں سے، شیطان کے حربوں سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ ہمارا کو آسانی کے ساتھ شکار کر لے گا، آسانی کے ساتھ کیچ کر لے گا۔ تو میں آپ کے سامنے چند ایک آیت مبارکہ رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ، اور دیکھو شیطان کے نقش قدم کی ہرگز پیروی مت کرو۔ شیطان کی پیروی نہیں، شیطان کے فٹ پرنٹ، جو شیطان کے نقش قدم ہے اس کی بھی پیروی مت کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان کی بظاہر اچھی باتیں بھی تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ شیطان گناہوں کو خوشنما کر کے، بہترین بنا کر مومنوں کے دل میں بتاتا ہے کہ یہ کر لو۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورغلایا، اللہ نے حکم دیا کہ فلا تقربا ھذہ الشجرہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی حوا اس درخت کے قریب دونوں بھی نہیں جانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بچے، لیکن شیطان دوست بن کر آیا، دوست بن کر آ کر کیا گمراہ کیا کہ اے آدم اگر آپ اس درخت کا گیہوں کھا لیتے ہیں تو خلد میں ہمیشہ میں آپ جنت میں رہیں گے۔ کیا بہترین آفر دیا، خوشنما انداز میں گناہ کو کتنا پیارا کر کے پیش کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام خطا کر بیٹھے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کیپیسٹی دی ہے کہ گناہ کو بھی بڑا خوبصورت کر دیتا، بہترین انداز میں۔ لالچ کیا دیا، آپ اگر یہ اس درخت کا قریب جائیں گے، گیہوں کھا لیں گے تو پھر آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ کبھی بھی نہیں نکالے جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام گناہ کی نیت سے کھائے نہیں، ہمیشہ جنت میں رہنے کی طلب میں اور تڑپ میں۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہے کہ گناہ کو خوبصورت کر کے بتاتا ہے، بدعمالیوں کو خوشنما کرا دیتا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ معاشرے میں بھی کتنے ایسے بدکار، بدنما، بدذات، بدترین لوگ رہتے ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو، اپنی باتوں کو خوشنما کر کے پیش کرتے ہیں، بلکہ سپورٹرز کو بھی لے لیتے ہیں، سپورٹرز بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں، نہیں بھائی بیچارہ دیکھو کتنے اچھے کام کر رہا ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے۔ اور شیطان جو ہے، شیطان کا ایک بڑا حربہ ہے، چونکہ مال بھی اللہ کا عطا کرتا ہے، مال و دولت، اور مال کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبادت کا درجہ دیا ہے۔ مال کو اگر انسان عبادت کے ساتھ رکھتا ہے، خرچ کرتا ہے، جمع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ عبادت گزار بندہ بنے گا۔ لیکن شیطان سب سے بڑی عبادت، مالی عبادت کو بھی تہس نہس کرنے کے لیے، اس کو بھی برباد کرنے کے لیے، اور مال کے مالک حقیقی اللہ رب العالمین سے کیسے غافل کر دیتا ہے۔ سنیے دوسری آیت شریفہ سورہ بقرہ کی ہی 268 آیت نمبر، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے، مفلسی سے، بھکاری بن جائیں گے، تم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ ڈراتا ہے، اور بری بات یعنی مال خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، اور بری بات بخالت اور کنجوسی کی ترغیب دیتا ہے۔ ارے رے ابھی انویسٹ مت کرو، سب کر رہے ہیں، تمہیں تو اور بھی بہت سارے کام ہیں، بہت سارے لوگ ہیں قوم کو دیکھنے والے، معاشرے کو دیکھنے والے، اڑوس پڑوس کو دیکھنے والے، بیواؤں کو دیکھنے والے، محتاجوں کو دیکھنے والے، تم کہیں کو کرتے،
دوسری جگہ انویسٹ کرو، تم ایسی جگہ مال خرچ کرو جہاں پر تمہارا مال بڑھے. تو یہ ڈراتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ، آیت کا دوسرا جز ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل و کرم کا وعدہ فرماتا ہے. تو شیطان ہمیشہ مالی عبادت کے تعلق سے، یہ انسان کا نیچر ہے. دیکھیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے، چونکہ مال کا مالک حقیقی وہی ہے، مانگے گا، خاص طور پر مومن بندہ بھی مانگے گا تو کس سے مانگے گا؟ اللہ سے مانگے گا. اللہ سے مانگتا ہے تو کم مانگتا ہے؟ بے حساب مانگتا، کروڑوں میں ہونا، اتنے میں ہونا، اتنے میں ہونا. جب اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو گنتا ہے. 10% عشر کا مطلب 10%. اچھا 100 روپے کے 10 روپے. اچھا اب پھر 10 روپے کے بھی خیمہ کرتا کر کے اس کو ادھر بھی ادھر بھی، یعنی ایک ہی اس میں عقیقے کا بھی کام کر لے رہا ہے، ختنہ کا بھی تقریب کر لے رہا ہے، ایک ہی ولیمہ بھی کر لے رہا ہے. کیا کیا تماشا. تو یہ کون کراتا ہے؟ شیطان. جب دین کی بات آتی ہے تو وہاں پر نکو مت خرچو. جب خرافات کی بات آتی ہے، ارے بارات میں پٹاخے نہیں ہوئے تو پھر فیملی اسٹیٹس کے خلاف ہوگا. ارے اگر شادی میں اتنے لیموسن کار BMW نہ ہو تو پھر ارے ہمارا معاشرے میں کیا مقام رہے گا. وہاں پر خرچ کراتا. اچھا کرو اچھا کرو. جب لفافہ رکھنے کی بات، دینے کی بات آتی، 500 1000 بہت، تو شیطان ورغلاتا ہے. تو یہ مالی عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ بہت بڑا امتحان ہے بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے. تو ڈراتا ہے. یعیدکم الفقر، فخر و فاخے سے، کنجوسی سے، مفلسی سے، تنگ دستی سے ڈراتا ہے. ارے مت کر، خرچ ہو جائیں گے تو تھوڑی سیونگ کر، فکس ڈپازٹ کرا لے، حرام کا کھاؤ سے آتے رہتا، بینک میں رکھ، فکس ڈپازٹ کرا، حرام کا آتے رہتا، کھاتے رہ، بڑھتے رہے گا. یہ سمجھ. لیکن دوسری طرف سے ایمان کا جیب جو کٹتا وہ پتہ نہیں چلتا. اور دیکھ لیجیے آپ جتنے حرام خور ہیں وہ سب بے ایمان ہو رہے ہیں، وہ سب مرتد ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ مال ایسی چیز ہے، شیطان ورغلاتا ہے. تو شیطان کا یہ بہت بڑا حربہ ہے. عزیزان محترم، بہت سی آیتیں ہیں، میں کس کس کو سناؤں؟ تھوڑی آیتیں، 2 آیتیں سنا بہت ہو گیا. شیطان اپنے چیلوں کے ذریعے بھی ڈراتا ہے. یہ بھی گمراہی کا ایک پہلو ہے. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافونہم وخافونی ان کنتم مؤمنین. سورہ آل عمران آیت نمبر 175. یہ خوف دلانے والا ایک شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے تم کو ڈراتا ہے. ڈراتا بھی ہے تو اپنے ہی دوستوں سے، مگر تم اس سے بالکل بھی مت ڈرو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ مجھ سے ہی ڈرو اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان والے ہو. یعنی ڈر یہ ایک ایسی صفت ہے، شیطان ڈرا کر اسے گمراہی پر لے جاتا ہے، ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. تو ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. میں زیادہ آیتیں رکھا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. لیکن اب میں بتاتا ہوں، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ شیطان کہاں کہاں جاتا ہے، کتنی کتنی محنت کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کس کو؟ آپ ہم جیسے گناہگاروں کو نہیں، ولیوں کے پاس. ایک بہت بڑے ولی اللہ کا نام آپ نے سنا ہے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے ولی اللہ. ان کے پاس گیا شیطان انسانی بھیس میں، اور بڑا ٹپ ٹاپ ہو کر متشرع بن کے داڑھی بڑھا لیا، انسانی بھیس میں گیا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، مصلی بھی پکڑ گیا، بڑا ٹپ ٹاپ اچھے انداز میں گئے. تو ایسا دیکھنا اس کے چہرے سے نور ٹپک رہا ہے. گیا، جا کے رہا، خدمت میں رہا، حضرت کی خدمت میں رہ کے بول مریدی میں آتا ہوں میں آپ کے. تو پہلے مرشدین کا طریقہ تھا، اچھا گھستے تھے شاگرد آنے والے کو، مرید کو دیکھتے تھے سچا ہے پکا ہے کیا ہے. اب یہ تو بڑے ولی اللہ تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کے پاس آ کے شیطان بھیس بدل کے آیا. مقصد کیا ہے اس کی؟ اوریجنلٹی کیا ہے اس کی؟ اصلیت کیا ہے؟ شیطان آگ، یعنی غصے سے آپے سے باہر ہونے جانے والا، انتقام لینے والا، آگ سے پیدا کرتا. اب آیا تو ولی اللہ کے پاس جنید بغدادی رہا، محنت کر رہا، مشقت کر رہا، خدمت کر رہا، روز روز وضو بھی کرا رہا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت دیکھتے جا رہے، موقع دے رہے، خدمت کا موقع دیا. سوچتے رہے ہوگا، دیکھتے 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 20 سال نکل گئے. کتنے؟ 20 ایئرس.
20 سال روپ دھارا. اور کبھی بھی دیکھ لیجیے آپ, جو اداکار ہوتا ایک نہ ایک دن بے وفا ہو کر نکل جاتا اور ایکسپوز ہو جاتا, دکھ کیا جاتا. اب یہ اداکاری کر رہا تھا, 20 سال آیا حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں, وضو کرا, اللہ سب کرتے. مایوس ہو گیا, ہوتے ہوتے بولا حضرت میں چلتا ہوں جاتا ہوں. بولے کیا بات ہے, یہاں کچھ تکلیف, تم کو کوئی کمی؟ نہیں حضرت, آپ مجھے پہچانے؟ ارے ملون, تو جو فرسٹ ڈے آیا تھا فرسٹ ڈے ہی پہچان لیا میں. شیطان مردود رجیم ہے تو, تیرے کو اچھا پہچان, فرسٹ ڈے ہی پہچان لیا میں. پھر بولے اتنے سال خدمت لے لیا, ہاں دیکھ رہا تھا میں بھی تجھے, تو بھی کیا مسلمان ہونے آیا؟ نہیں. بولے نہیں حضرت, 20 سال آپ کو قسم قسم سے طریقے سے کر کے دیکھ لیا, ناکام ہو گیا. لیکن ایک بات بولتا ہوں حضرت, اب دیکھو یہاں بھی دھوکہ تیرا, ایک بات بولتا ہوں, آپ کے جیسا ثابت قدم, آپ کے جیسا مضبوط انسان, آپ کے جیسا اللہ والا, او میں نے دیکھا جی حضرت. اوف. بولے مردود چپ, جاتے جاتے بھی خود پسندی سکھا رہا مجھے, میری اپنی تعریف کر کے مجھے دھوکہ دے رہا ہے کہ آپ کے جیسا ثابت قدم نہیں دیکھا. چل جا مردود. تو یہ شیطان کے حربے ہیں, یہ ہتھ کنڈے ہیں. آپ کو میرے کو آ کے بتاتا, نماز میں آتے کہ پہلے وسوسے ڈالتا, دور سے بیٹھ کے وہاں سے ای میل بھیج دیتا, وہاں سے پاس اپنا واٹس ایپ آپ کا آن کر کے ڈال دیتا. ارے جاتے کہ نماز میں خیال رہا, ارے میں وہاں جانا تھا, وہ کام تھا میرے کو, وہاں نہیں جا کے آ گیا. ارے انہیں گھر رہا تھا, اس کو پلٹ کے ایک بھیری دے کے آنا تھا, میں وہ نہیں کرا. ارے میں وہ کرنا تھا, یہ نہیں کرا. وسوسے قسم, ارے میں پیسے وہاں بھول گیا, ارے میں اس کو جھوٹ بول دیا, سچ بول دیا, جھوٹ بولنا تھا. یہ وسوسے ڈال رہا ہے. نماز میں ٹھہرے, کہاں ٹھہرے؟ رب العالمین کی بارگاہ میں, دربار میں ہے. یہاں جسم یہاں ہے, دماغ پورا شیطان کھل رہا ہے, کیونکہ ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. اب ریموٹ کنٹرول سے انہیں بہکا رہا ہے, تو ولیوں کے پاس آ کر انہیں نہیں بھٹکا سکتا تھا. آپ تو اسی لیے سمجھنا چاہیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان دشمن ہے. وسوسے آ رہے ہیں, جھٹک دینا چاہیے. برا خیال آ رہا ہے, جھٹک دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک میں اتنے ٹرینڈ ہو جائیں کہ نفس اور شیطان جیسے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کر سکیں, ان کی مخالفت کرنے کے قابل ہو جائیں, نیکیوں کو کمانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور صلاحیت بھی ہم میں پیدا ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.